اللہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد المصطفى احمد المجتبى وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الازکیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا هادم اللذات الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتحوا صبيانكم بقول لا إله إلا الله وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقرأوا سورة ياسين عند موتاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فَلْتَصْبِرُوا وَتَحْتَسِبُوا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین مکرم، عزیزان ذی القدر، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
بوڑھوں نے بھی مرنا ہے، جوانوں نے بھی مرنا ہے، بچوں نے بھی مرنا ہے، اور سب دنیا سے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ موت اور مرنے والے سے متعلق بھی شریعت نے احکام بتلائے ہیں۔ جب کسی گھر میں کوئی میت ہوتی ہے تو ایک ناگہانی کیفیت ہوتی ہے، اور بسا اوقات پہلی مرتبہ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ گھر میں فوتیدگی ہو گئی، میت ہو گئی، کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کرنا ہے، کیا احکام ہیں، اور کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اس لیے دین کا علم اس بارے میں بھی ہر مسلمان کو سیکھنا اور جاننا ضروری ہے کہ اپنی موت کے متعلق اور گھر میں ہونے والی میت کے متعلق کیا شریعت کا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، دوسرے کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، اپنے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم موضوع اور ایک اہم چیپٹر ہے دین کا، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ آج اس موضوع کو انشاءاللہ قدر تفصیل کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے متعلق دین کے جو احکام ہیں وہ ہم تک صحیح معنی میں پہنچ سکیں۔ بہت سے لوگ موت کے ذکر سے بھی گھبراتے ہیں، بیان سن لیں موت کے بارے میں تو انہیں ناگواری ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے جی مولوی صاحب نہ ڈرائیں ہمیں، مولوی صاحب ہمیں پریشان نہ کریں، مولوی صاحب ہمیں نہ ڈرائیں، تم مولوی لوگ تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو، بھئی ہم نے مارنا ہو یا موت مولویوں کے ہاتھ میں ہو تو کہو کہ مولوی صاحب ہمیں نہ ڈراؤ، ہمارے ذکر نہ کرنے سے اگر موت سے بچ سکتے ہو تو صد بسم اللہ، بالکل ذکر نہیں کریں گے۔ اگر یہ بات نہیں ہے اور موت آنی ہے اور ہر وقت ہر حال میں آنی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی، نہ عالم کا علم موت سے بچا سکتا ہے، نہ زاہد کا زہد موت سے بچا سکتا ہے، نہ متقی کا تقوی موت سے بچا سکتا ہے، نہ سرمایہ دار اور دولت مند کی دولت موت سے بچا سکتی ہے، نہ حکمران کی حکومت موت سے بچا سکتی ہے، اور نہ کسی سائنسدان کی سائنسدانی اور اس کا علم اسے موت سے بچا سکتا ہے، نہ کسی طاقتور کی طاقت اسے موت سے بچا سکتی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ موت کو یاد کریں اور وقت سے موت کی تیاری شروع کریں، تاکہ ذہنی طور پر ہم مرنے کے لیے تیار بھی ہوں، اور ہمارے گھر میں میت ہو جائے تو ہم اس کے بارے میں آگاہ بھی ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، ہمیں وہ تقریر اچھی لگتی ہے جو ہمیں خوش کر دے بس۔ بھئی قرآن نے تو جنت خوشی کے لیے ذکر کی ہے، ساتھ جہنم کا ذکر کیا ہے ڈرانے کے لیے۔ کہیں پر قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ جنت کا ذکر ہو اور ساتھ جہنم کا ذکر نہ ہو، جزا کا ذکر ہو ساتھ سزا کا ذکر نہ ہو۔ قرآن کا مزاج یہ ہے، دین کا مزاج یہ ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت جہنم کا، قرآن جہنم کا ذکر کرتا ہے، ڈراتا ہے، لیکن مایوس نہیں ہونے دیتا، ساتھ جنت کا بھی ذکر کر دیتا ہے۔ جنت کا ذکر کرتا ہے اور انعام کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ بے خوف نہیں ہونے دیتا، جری نہیں ہونے دیتا، ساتھ جہنم کا ذکر کر کے خوف بھی دلاتا ہے،
اور فرمایا ایمان ان دو چیزوں کے نام ہے، الایمان بین الخوف والرجا، ایک طرف اللہ کی رحمت کی امید رکھو اور دوسری طرف اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، دونوں کیفیتوں کے درمیان ایمان ہے۔ اس سے ڈرتے بھی رہو، اس سے امید بھی رکھو، اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہو، اس کے عذاب اور دوزخ سے خبردار بھی رہو۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو موت کی تیاری میں سب سے پہلا نمبر ہے موت کو یاد کرو، کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ کرو، اپنے مرنے کو سوچو، میت پہ آنے والے حالات کا ادراک رکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ کرو، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، ہر وقت موت کو سامنے رکھو، دن رات موت کا تذکرہ کرو، کیونکہ موت لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، عیاشیوں کو چھڑوا دینے والی ہے۔ سوچو نا موت کو، میں تو تنہا نہیں رہ سکتا، مجھے تو مجلس چاہیے، موت مجلس چھڑوا دیتی ہے، میں تو گھر والوں کے بغیر نہیں جی سکتا، موت گھر چھڑوا دیتی ہے، مجھے تو اپنے بیڈ روم کے بغیر نیند نہیں آتی، موت بیڈ روم چھڑوا دیتی ہے، مجھے تو ایسا بنگلہ چاہیے، موت بنگلہ چھڑوا دیتی ہے، مجھے تو ایسے بچے ہر وقت دائیں بائیں چاہیے، موت بچے چھڑوا دیتی ہے، میرا تو آفس کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا، موت دفتر چھڑوا دیتی ہے، مجھے تو فلاں سواری کے بغیر سفر نہیں ہوتا، موت سواری چھڑوا دیتی ہے، مجھے تو بیڈ کے بغیر آرام نہیں ملتا، موت تختے پہ لٹا دیتی ہے، زمین پہ لٹا دیتی ہے، کچی زمین پہ سلا دیتی ہے، مجھے تو ایسا سوکھ چاہیے، موت سوکھ چھڑوا دیتی ہے، مجھے ایسا بوٹ چاہیے، موت بوٹ چھڑوا دیتی ہے، سب کچھ کو چھڑوا دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے موت، اس کو یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے سے زندگی کا لطف بڑھ جاتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، آدمی کے اعمال میں جان پیدا ہوتی ہے، نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے، ذکر میں تلاوت میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب تو نماز پڑھا کر تو اس طرح نماز پڑھا کر کہ تیری زندگی کی یہ آخری نماز ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، اس طرح نماز پڑھو جیسے سزائے موت کا قیدی نماز پڑھتا ہے، آخری نماز۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں تفصیل سے واقعہ مذکور ہے۔ وہ گرفتار کیا ان کو لوگوں نے دھوکے سے، اور مشرکین مکہ کے ہاتھ بیچ دیا، اور مشرکین مکہ نے غزوہ بدر میں جو ان کے بڑے قتل ہوئے تھے ان کے انتقام میں قتل کرنے کے لیے ان کو خرید لیا۔ صحابہ کی موت کی تیاری دیکھو، جو موت کو یاد رکھتے ہیں پھر وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، جو موت کے لیے تیار ہیں، اپنے معاملات اپنے اللہ سے اور بندوں سے ٹھیک رکھتے ہیں، یہی موت کی تیاری ہے، انہیں موت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ موت کو گلے لگاتے ہیں، وہ موت کا استقبال کرتے ہیں، وہ موت کا انتظار کرتے ہیں، وہ نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں۔ شیر خدا صاحب علم و حیا، صاحب قضا
حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، باہر نکل رہے تھے، تو صاحبزادے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جی باہر تیر برس رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، آپ کیسے باہر جا رہے ہیں؟ تو بڑا عجیب جملہ فرمایا، ارشاد فرمانے لگے لا ابالی ابوکا سقط علی الموت ام سقط الموت علی ابیکا، حسن تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ موت پہ جا کے گرے یا موت اس پہ آ کے گرے، علی کو اس کا کوئی خوف نہیں ہے، موت کا کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا۔ ذکر کرو موت کی، جھجک اتار دو، تاکہ آدمی موت کے لیے اپنے معاملات ٹھیک کر لے، اپنے اللہ کو راضی کر لے، بندوں کے حقوق ادا کر لے، یہ بس موت کی تیاری ہے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں انا نحب الموت، انا نحب الموت، ہم اتنی زندگی سے پیار نہیں کرتے جتنا ہم موت سے پیار کرتے ہیں، ہمیں اتنی زندگی پسند نہیں جتنا ہمیں مرنا پسند ہے۔ آج یہ کیفیتیں اس لیے ہمیں پیدا ہو گئی کہ ہم مرنا بھول گئے، مرنے کو مسلمان بھول گئے، اور ہمارے سلف کو مرنا یاد تھا، انہیں موت یاد تھی، اس لیے موت کی کوئی جھجک نہیں تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں موت پسند ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا، ایک دن پہلے یقین ہو گیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، یا کسی نے ذکر کر دیا کہ دنیا سے جانے والے ہیں تو نعرے لگانا شروع کر دیے، جو سو جو نعرے لگانا شروع کر دیے، غدا نلقی محمدا وحزبہ، غدا نلقی محمدا وحزبہ، غدا نلقی محمدا وحزبہ، کل ہم محمد سے ملیں گے، محمد کے صحابہ سے ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کل موت آئے گی تو عالم بالا میں جائیں گے، حضور سے آقا سے ملاقات ہوگی اور حضور کے صحابہ سے ملاقات ہوگی، اس لیے موت سے محبت تھی، مرنے کو پسند کرتے تھے، جینے کی آرزویں نہیں تھی، تمنائیں نہیں تھی۔ لوگوں اگر موت کی آسانی چاہتے ہو تو جینے کی آرزویں چھوڑ دو، سب سے بڑی مصیبت طول العمل، لمبی لمبی امیدیں، یہ لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دو، میں 100 سال جیوں، میں 200 سال جیوں، میں 300 سال جیوں، امیدیں چھوڑ دو۔ ہمارے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ گویا ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں موت ہی نہیں آنی، 60 سال عمر ہو گئی، لیز پہ لے رہا ہے زمین 20 سال کے لیے، گویا اسے یہ امید لگی ہوئی ہے ابھی تو میں نے 20 سال نہیں مرنا نا۔ وہ نفحات العرب میں قصہ لکھا ہے، وہ ادب کی کتاب ہے، عربی ادب کی، اور بڑے اچھے اچھے لطیفے بھی ہیں اس میں، وہ قصہ یہ لکھا ہے، ایک آدمی کی 90 سال عمر تھی، 100 سال کے لیے زمین پہ لیز لے لی، تو وہاں کھڑے ایک آدمی نے کہا مبارک ہو، اسرائیل وفات پا گئے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو 90 سال عمر ہے، 100 سال کے لیے زمین لے رہا ہے، اس نے یہی سمجھا ہے کہ اسرائیل فوت ہو گئے، اسرائیل ختم ہو گئے، مرنا ہی نہیں۔ زندگی کی لمبی لمبی امیدیں موت کو فراموش کرا دیتی ہیں، امیدوں کو ترک کرو۔ ارے میاں میں سوچوں میری کتنی زندگی باقی ہے؟ اس امت کی اوسط عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین 60 الی 70، 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، اوسط عمر 60 سے 70 سال۔ میرے آقا کی حیات مبارک
63 साल, हजरत सिद्दीक अकबर की हयात मुबारक 63 साल, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की मुबारक जिंदगी 63 साल, यही 60 से 70 के दरमियान औसत उम्र है। अब देखो वक्त कितना बाकी है, मेरे पास कितना वक्त बाकी है, लेकिन काम तो बड़े पड़े हैं। अभी इस मुख्तसर वक्त में काम निकालना सीखो। जिंदगी की नमाजें बाकी हैं, कज़ा हो गई थी, मुझे वो पूरी करनी है। मैंने लोगों के हुकूक देने हैं, जिंदगी मेरी थोड़ी सी बाकी है, जल्दी करूं, मैं लोगों के हुकूक अदा करूं। मैंने अपनी आखिरत के लिए तो कुछ भी नहीं किया, मेरे पास वक्त कम है, मैं अब आखिरत के लिए कुछ करके जाऊं, मैं राह खुदा में खर्च करके जाऊं, मैं सदका जारिया का कोई काम करके जाऊं, मैं लोगों का कोई भला करके जाऊं, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरी आंखें बंद हो तो मेरा अकाउंट खुल जाए, मेरा अकाउंट खुल जाए। आज दुनिया की मोहब्बत ने हमें अंधा कर दिया है, हर बंदा इस कोशिश में है बैंक बैलेंस, रकबा, जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस बढ़ जाए, और अचानक आंख बंद हो जाती है। और अपने लिए तो आदमी का वही है जो उसने खर्च किया, खाया पिया या अल्लाह की राह में दिया, बाकी तो तेरा है ही नहीं, बाकी तो है ही नहीं। जाओ कब्रिस्तान में जाके देखो, अगर अल्लाह जुबान दे और तुम्हें सुनवाए तो ये मैयतें तुम्हें कहेंगी, घर हमने बनाए थे, रह कोई और रहा है, खूबसूरत लड़कियों को तलाश करके शादी की थी, आज उनके निकाह किसी और के साथ है, वो किसी और के बिस्तर पर है। हमने मेहनत से पैसा बनाया था, आज कोई और खा रहा है, लुटा रहा है। कितनी मेहनत से हमने गाड़ी बनाई थी, आज किसी और की सवारी है। सैयदना अली और मुर्तदा रज़ी अल्लाहु अन्हु जब कब्रिस्तान जाते थे तो वो मुर्दों से खिताब करके कहते थे, या अहलल कुबूर इन्ना अज़वाजकुम कद ज़ुव्विजत व अम्वालकुम कद कुस्सिमत व अम्वाल बदियारकुम कद सुकिनत। कब्रिस्तान वालों, तुम्हारी बीवियों की आगे शादी हो चुकी है, घर तुम्हारे हैं, रहने वाला कोई और है। माल तुम्हारा था, वो अब बच चुका है, उसका बंटवारा हो चुका है, तकसीम हो चुका है तुम्हारा माल। इसलिए इस मरहले को याद करो, मौत को याद करो, मौत को याद करो, कसरत के साथ मौत का तज़किरा करो। मौत आएगी तो लज्जतें छूट जाएंगी। कभी अपनी कब्र को याद किया करो, मुझे 4 फुट जमीन के नीचे जाना है, यह मौत की तैयारी का पहला मरहला है। अपनी मौत को याद रखना। हर आदमी अपने उस दोस्त और अपने उस अजीज और अपने उस साथी को देखे जो उसका हम उम्र है और दुनिया से चला गया है, और सोचे मैंने भी चला जाना है। मेरे कितने शागिर्द चले गए, कितने बच्चे और अजीज चले गए, कितने दोस्त और अहबाब चले गए। मैंने भी कोई पट्टा नहीं लिखवाया हुआ कि हमेशा रहूंगा। ऐलान आ गया, वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ा इन मित्ता वहुम खालिदून। मेरे हबीब, किसी इंसान के लिए हमने हमेशा रहना नहीं रखा। आप भी दुनिया से जाएंगे, आपके दुश्मन भी दुनिया से जाएंगे, किसी ने यहां नहीं रहना। मौत की तैयारी करो, मौत का तज़किरा करो, मौत का जिक्र करो, यह मौत की तैयारी है। बीमारी आ गई, बीमार हो गए, दुआ करो कि अल्लाह अचानक मौत से बचाए, आमीन कहो। यह दुआ रोज किया करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अचानक मौत से पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मौत, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मौतिल फुजाअ। या अल्लाह अचानक मौत से बचाना।
وَمِن مَوْتِ الْہَمْ، غم کی موت سے بچانا، غم اور پریشانی کی موت سے بچانا، اچانک موت سے بچانا۔ اچانک موت آ گئی، نہ وصیت کر سکا، نہ لینا نہ دینا پتا، نہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں بتا سکا، نہ اللہ کے حقوق کے بارے میں وصیت کر سکا، کچھ نہیں پتا، آخر چلا گیا۔ نہ توبہ کی توفیق ہوئی، نہ استغفار کی توفیق ہوئی، نہ گناہ بخشوا سکا، نہ کسی سے حق حقوق بخشوا سکا، نہ کسی سے معافی تلافی کرا سکا۔ اچانک موت آئی، چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اس سے پناہ مانگو، اللہ اچانک موت سے بچانا۔ اس لیے تو ان دعاؤں میں اللہم انی اعوذ بک من الحرق، یا اللہ جل کر مرنے سے بچانا، والغرق، یا اللہ ڈوب کے مرنے سے بچانا، وَمِنَ التَّرَدِّ وَمِنَ الْحَدْمِ وَمِنَ التَّرَدِّ، گر کے مرنے سے بچانا، چوٹ لگ کے مرنے سے بچانا، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچانا۔ حضور نے ایک ایک چیز کا نام لیا۔ موت یاد ہوگی تو اچھی موت مانگو گے، دعا کیا کرو، یہ موت کی تیاری ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من میتۃ السوء، یا اللہ مجھے بری موت سے بچانا، یا اللہ مجھے بری موت سے بچانا، یا اللہ مجھے گندی موت سے بچانا۔ بعض لوگوں کی موتیں بڑی گندی ہوتی ہیں، آئے ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ کچھ لوگ مرتے ہیں، قرآن بتا رہا ہے، یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں، قرآن سنا رہا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، میرے حبیب آگے آ جائے، آگے تشریف لیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، میرے حبیب آپ دیکھیں گے کہ ظالم قرآن کی اصطلاح میں کون ہوتا ہے؟ مشرک، کافر، اللہ کا نافرمان، معصیت کار، گناہ گار، رب کا حق چھیننے والا، بندوں کے حقوق کھانے والا، ہڑپ کرنے والا، یہ ظالم ہے۔ ہم تو ظالم صرف اسی کو سمجھتے ہیں جو کسی بندے کا حق چھین لے، وہ بھی ظالم ہے، لیکن سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو اللہ کا حق چھینتا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ صحابہ نے کہا اینا لم یظلم، ہر گناہ ظلم ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے ظالموں کے بارے میں؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، یہ موت کے نشے میں ہے، ظالم موت کے نشے میں ہے۔ اسی وقت آج کچھ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، کہتے کیسے ہو سکتا ہے قبر میں عذاب ہو، نظر تو نہیں آتا۔ یہ تو منکر حدیث ہیں۔ چلو تم نے حدیث کا انکار کیا، قرآن کا کیسے انکار کرو گے؟ قرآن کہتا ہے ابھی قبر سے باہر ہے، ابھی مر رہا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ہاتھ لمبے کر کر کے اس کی پٹائی لگا رہے ہیں، اس پر عذاب وارد کیا جا رہا ہے، اس کے چہرے پہ مارا جا رہا ہے، اس کی کمر پہ مارا جا رہا ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، چہروں پہ بھی فرشتوں کے تھپڑ آتے ہیں، کمر پہ بھی، پشت پر بھی فرشتوں کے تھپڑ آتے ہیں۔ یہ قرآن بتاتا ہے بھائیو، میری بات نہیں ہے، میں باحوالہ بات کیا کرتا ہوں، ذمہ دار آدمی ہوں، میرا بیان پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے۔ عذاب برزخ اور قبر کا عذاب تو یہیں سے شروع ہو گیا، لیکن وہ عالم اور ہے، تجھے نظر نہیں آئے گا۔ جیسے فرشتے تجھے نظر نہیں آتے، فرشتے ہیں تجھے نظر نہیں آتے، ان کا جہان اور تیرا جہان اور۔ اسی طرح قبر کا عذاب بھی برحق، تجھے نظر نہیں آتا، وہ جہان اور تیرا جہان اور۔ اس جہان میں پہنچے گا تو سب دیکھ لے گا، آ جائے گا نظر۔ فرمایا اب فرشتے ان کی پٹائی لگا رہے اور کہہ رہے ہیں
الیوم تجزون عذاب الہون، آج ذلت کا عذاب ملے گا تجھے. کیوں؟ اللہ پہ تو جھوٹ بولتا تھا، اللہ پر تو نے جھوٹ بولا، جو بات اللہ نے نہیں کہی تو نے اللہ پہ تھوپ دی، تو نے اللہ کی آیات کے آگے تکبر دکھایا، بڑائی دکھائی. اس لیے فرمایا بری موت سے پناہ مانگو اور ڈرو بری موت سے. ایسی موت سے حضور نے پناہ مانگی جو تکلیف والی ہو، شدت والی ہو. آپ کے آخری لمحات تھے، آپ دعا فرما رہے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت. یا اللہ موت کی سختی میں مدد فرما، یا اللہ موت کی تکلیف میں مدد فرما. اور امی عائشہ سے کہہ رہے تھے عائشہ الا ان للموت سکرات، یہ مرحلہ آنا ہے عائشہ، موت کی سختی ہوتی ہے، یہ طبعی سختی ہے موت کی. عائشہ موت کی سختی ہوتی ہے. الا ان للموت سکرات. اور پتہ ہے حضور کی زندگی کی آخری دعا کیا ہے؟ یہ یاد کرو، اللہ کے نبی کی زندگی کی سب سے آخری دعا، میرے آقا کی حیات مبارکہ کی سب سے آخری دعا مرض الوفات کی ہے. آپ نے یہ دعا مانگی اور پھر اللہ کے پاس چلے گئے. اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. یہ حضور کی آخری دعا ہے. اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے بخش دے. وارحمنی، میں تیرے رحم کا محتاج ہوں، مجھ پہ رحم فرما دے. اللہ کی رحمت نہ ہو تو خدا کی قسم ایک ایک چیز چیر پھاڑ کے ہمیں پھینک دے. اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. حضور کے تو گناہ تھے ہی نہیں، وہ تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اور بعد عالم نے کہا اس کا معنی ہے اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کے گناہ معاف فرما دے. وارحمنی، مجھ پہ رحم فرما. والحقنی بالرفیق الاعلی، مجھے دنیا سے نکال کر جنت کا اعلی مقام عطا فرما. حضور نے یہ دعا مانگی، اس کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے. زندگی کے آخری لمحات یہی تھے. تو برے خاتمے سے پناہ مانگو میرے دوستو. بعض گناہوں کی تاثیر موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، بندے کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، بندے کا منہ مڑ جاتا ہے، قبلے سے رخ ہٹ جاتا ہے، خاتمہ خراب ہو جاتا ہے. تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کس جرم کی سزا موت کے وقت آدمی پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کا موت کے وقت منہ سے پخانہ نکل رہا تھا، پخانہ نکل رہا تھا. تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو موت کے وقت دھاڑ اور چیخ اور آہو بکا لگ گئی. برے خاتمے اور بری موت سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، یہ موت کی تیاری میں شامل ہے. بیمار ہو گئے ہو، ایک عام مرض ہوتی ہے، ایک مرض الموت ہوتی ہے. بیمار ہو گئے ہو تو بیماری کو موت کی نشانی سمجھو. سوچنا شروع کر دو کہ اللہ کے پاس میں نے جانا ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کی پیشی ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہے. اس ذات کے پاس جانا ہے جس سے میری خلوت بھی نہیں چھپی، جلوت بھی نہیں چھپی، جس کا علم میری جوانی پہ بھی ہے، میرے بڑھاپے پہ بھی ہے، میرے بچپن پہ بھی محیط ہے، جس سے میرا کوئی حال چھپا ہوا نہیں ہے. میں اس رب کے پاس جا رہا ہوں جو قوت والا ہے، طاقت والا ہے، انتقام والا ہے، اور جو ظالم کا ظلم توڑنے والا ہے. کس منہ سے اس کے پاس جاؤں گا؟ لہذا میں سوچوں میں نے کسی کا حق دینا ہے، فوری حق دوں. میں نے کسی کے بارے میں کوئی کوتاہی کی ہے، اس کوتاہی کو دور کر دوں تاکہ اللہ کا سامنا کر سکو.
اللہ کا سامنا کرنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ عدالت کا سامنا تو ہم نہیں کر سکتے. ایک محکمہ ہے FBR جو ان کاروباری لوگوں کے ٹرانزیکشن پر، ان کی مالیات میں نظر رکھتا ہے، اس کو تو مطمئن کرنا ممکن نہیں. اللہ کو کر لو گے مطمئن؟ میں کر لوں گا مطمئن، آپ کر لیں گے مطمئن؟ مرض میں خاص طور پر یہ خیال لاحق ہو جانا چاہیے، اللہ کے حق بھی ادا کر کے جاؤ، بندوں کے حق بھی ادا کر کے جاؤ، کھا کے نہ جاؤ. تم نے حق ہڑپ کیا، کھائے گا کوئی اور، لٹک جاؤ گے الٹے، تم الٹا لٹکنا پڑے گا. وہ انصاف والی عدالت ہے، وہاں سفارش نہیں چلتی، وہاں جبر نہیں چلتا، وہاں رشوت نہیں چلتی. لا یؤخذ منها عدل، قرآن کہتا ہے بدلہ بھی نہیں چلتا. ولا شفاعہ، سفارش بھی نہیں چلتی. ولا هم ینصرون، زور بھی نہیں چلتا، ضمانت بھی نہیں ہوتی. وہاں اس رب کے پاس جا رہے ہو، سوچو. اس لیے حکم ہے بیوی کا حق مہر بھی ادا کر کے جاؤ. میاں بیوی کی بے تکلفی میں لوگ حق مہر ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے. پتہ ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں، قرآن نے متعدد بار بیوی کے حق مہر کی تاکید کی. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کے حق مہر دو، ان کی حق مہر ان کے لیے عطیہ ہے، وہ ان کو دو. ان کا حق مہر زبردستی ان سے وصول نہ کرو. قرآن نے یہاں تک کہا. قرضہ کہاں سے معاف ہو جائے گا؟ موت کی تیاری میں شامل ہے کہ اپنا معاملات صاف کر کے جاؤ اور لکھو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان پہ 3 دن نہ گزرے مگر اس کے معاملات اس کے پاس لکھے ہوئے ہوں. میں نے کس سے لینا ہے، کس کا دینا ہے، یہ لکھ کے رکھو. اچانک قضا آ جائے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا جس پر قرضہ ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو. نسمۃ المؤمن مرتہن بدینہ، میں حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو. مومن کی روح لٹکی رہتی ہے، رکی رہتی ہے جنت میں داخلے سے اس کے قرضے کی وجہ سے. مقروض کا ایک مرتبہ حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا. ایک جنازہ آیا، آپ نے پوچھا اس کا قرضہ تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ قرضہ ہے لیکن ادائیگی کا انتظام ہے. فرمایا ٹھیک ہے. ایک جنازہ آیا، آپ نے فرمایا اس کا قرضہ تو نہیں ہے؟ یا رسول اللہ قرضہ ہے. فرمایا میں نہیں پڑھتا جنازہ. صلو علی صاحبکم، تم پڑھ لو. ایک صاحب نے کہا حضرت اس کا قرضہ میرے ذمے، یہ نیکیاں بھی کیا کرو، اس کا قرضہ میرے ذمے. آج تو وارث ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں. وراثت ہو تو سارے تیار ہیں لینے کے لیے. قرضہ آ جائے تو کہتے ہیں باپ کی قبر پہ، میری باپ کی قبر پہ جا کے لے لو. اے ظالم، ڈوب نہیں مرتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کو دوزخ میں جلوا رہا ہے. وراثت تیرے لیے اچھی ہے، باپ کا قرضہ اچھا نہیں ہے. وہ قرضے کی وجہ سے پڑا ہوا ہے، اس نے تیری پھوپھی کی جائیداد ہڑپ کی، وہ جنت میں جانے سے رکا ہوا ہے. نمازیں کام نہیں دیں گی، روزے کام نہیں دیں گے، حج کام نہیں دیں گے، خیراتیں کام نہیں دیں گی جب تک حق ادا نہیں کرے گا. ورنہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں اس حق کے بدلے اس کو مل جائیں گی جس کا حق دینا ہے، اور یہ کنگار رہ جائے گا، قلاش رہ جائے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ موت کی تیاری. وصیت کرو، لکھ کے رکھو، اپڈیٹ کرتے رہو. معاملات نئے ہو، نئے لکھو، اپنے ورثاء کو مطلع کرتے رہو. موت سے بے خوف نہ ہو، ہر وقت مومن مرنے کے لیے تیار رہے.
حضور علیہ السلام نے فرمایا ڈرو نہیں اس موت سے، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ ہی موت ہے۔ کیوں؟ یہ کیسا تحفہ ہے موت؟ دار الفنا سے دار البقا چلے گئے، دنیا کی تھکاوٹوں سے نکل کر مومن آرام کی جگہ چلا گیا، غم اور پیشہ پریشانیوں سے نکل کر اس مقام پہ چلا گیا جہاں راحت ہی راحت ہے، مومن کے لیے چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، جہاں لوریاں فرشتوں کی ملتی ہیں۔ قبر میں فرشتے کہتے ہیں نم کنو مل عروس، بابو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، تیرا تو بستر دلہن سے زیادہ خوبصورت ہے، جنت سے بستر آیا ہے نا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز آتی ہے البسو من الجنہ، میرے اس بندے کو جنت کا بستر پہنا، بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، وَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا بستر بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کی کھڑکی کھول کر جنت کی خوشبوئیں پہنچا دو، جنت کی ہوائیں پہنچا دو۔ یہ موت کے ساتھ ملنا ہے، اس لیے ڈر کس بات کا؟ ہاں تیاری کر کے جاؤ، سفر بڑا لمبا ہے۔ وہ پاگل انسان ہے جس نے لاہور جانا ہو جیب میں 1 روپیہ نہ ہو، کراچی جانا ہو جیب میں 1 روپیہ نہ ہو، وہ پاگل ہے۔ سمجھدار بنو اور موت کی تیاری کر کے جاؤ۔ آخری بات، یہیں سے پھر اگلے جمعے شروع کروں گا انشاءاللہ۔ یہ میت کے اور موت کے احکام میں نے تفصیل سے بیان کرنی ہے۔ مرنا تو ہے نا، اس لیے ہمیں اپنے بارے میں بھی، اور گھر میں میت ہو جائے تو ان کے بارے میں بھی شریعت کے احکام کا پتہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی پر موت کے آثار آ گئے ہیں، حقوق العباد تو ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کر کے جاؤ، نمازیں رہتی ہیں، روزے رہتے ہیں زندگی میں، ان کے لیے بھی مرنے والا وصیت کر کے مرے کہ میرے مال میں سے میرے روزوں کا، میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اگر میت یہ وصیت کرے تو پھر میت کے ورثاء پر واجب ہو جاتا ہے وہ ہر نماز، چھوٹی ہوئی نماز کا اور روزے کا فدیہ دیں۔ اور وہ فدیہ کیا ہے؟ اگر وہ وصیت کرنا بھول گیا پھر مستحب ہے میت کے ورثاء پر، جو بالغ ورثاء ہیں وہ اپنی وراثت میں سے کیلکولیشن کریں، حساب لگائیں، ہمارے بابے کی، ہمارے بھائی کی، ہمارے بیٹے کی کتنی نمازیں رہتی تھیں، اندازتاً 1 سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، ہر سال کے 30 روزے کاؤنٹ کرو، 360 دن، ہر دن کی 6 نمازیں، 5 فرض، 6 وتر، کاؤنٹ کرو، ہر نماز اور ہر روزے کے بدلے فدیہ ہے 1 فطرانے کے برابر، 1 صدقہ فطر کے برابر، 1.25 سیر گندم آٹا یا اس کی قیمت، وہ بناؤ اور فدیہ دو۔ میرے پاس ایک فیصلہ آیا، آخری بات، 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک عزیز تھے، قاری صاحب تھے، اچانک ان کے سر پر قضا آ گئی، اللہ ان کی غریق رحمت فرمائے، آمین کو۔ جل گئے بیچارے، سلنڈر پھٹا، جل گئے، اور جلنے والے کی موت بھی شہادت کی ہے، 27 موتیں شہادت کی ہیں۔ کسی موقع پہ آپ کو بتلاؤں گا، احادیث میں آتا ہے، میں نے بخاری میں طلباء کو پڑھایا ہے، 27 قسم کی موتیں شہادت کی ہیں۔ تو ان کے ورثاء نے ایک کمال کا کام کیا، اللہ سب کو ایسے ورثاء دے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی پہ قرض تھا، ہم پہلے قرض اتاریں گے، ہم نہیں لیں گے وراثت، سارے بالغ تھے، ہم نہیں لیں گے وراثت، قرض اتاریں گے، نمازوں کا فدیہ دیں گے۔ 3 سالوں کا تقریباً ان لوگوں نے نمازوں کا، روزوں کا فدیہ جمع کیا، حساب لگایا، اور انہوں نے فیصلہ کیا اس کی جو پراپرٹی بکی، قرض اتار کر بیویوں کا حق مہر ادا کر کے 3 لاکھ روپے انہوں نے نمازوں کے فدیے کے مد میں انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے۔ انہوں نے کہا مدرسے میں رکھ لیں، 3 لاکھ روپے، یہ حق ہے ورثاء کا، ورثاء کو ایسے کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی معافی دے دیں گے، باقی انشاءاللہ آئندہ